بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر وہ رگھوناتھ سے بولی، باسکو پر گولی چلاؤ۔ ٹھیک اسی وقت اس نے باسکو کے ذریعے ڈی راکوبان پر گولی چلائی۔ سب نے سہم کر دیکھا، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ریوالور سے مار ڈالا تھا۔ اس جزیرے پر اقتدار قائم رکھنے والی کرسی خالی چھوڑ دی تھی۔ تمام وفاداروں نے اپنے ہتھیار فرش پر ڈال کر غلاموں کے انداز میں دونوں ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا تھا، گویا دیوی کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ میں نے خوش ہو کر فاتحانہ انداز میں ان سب کو دیکھا۔ پھر ایک وفادار کے ہاتھوں میں گن تھی اور وہ گن کے نشانے پر تھی۔ پہلے وہ بولا، میں نے تمہارے جیسی گوبر دماغ عورت پہلے بھی نہیں دیکھی۔ اب سے پہلے میں کئی بار مرنے کے بعد زندہ ہو گیا، اس کے باوجود تم نے ابھی تک پوری 6 گولیوں سے مجھے مار ڈالا۔ آخر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ میں پھر زندہ ہو گیا۔ ایک تو ہوتا ہے پکا عاشق جو مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑتا، لیکن میں قیامت کا عاشق ہوں۔ جب تک زندہ رہو گی تمہیں بیوہ ہونے نہیں دوں گا۔ ڈمی کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، اس کے اندر دیوی تھی۔ دراصل وہ حیران تھی، اسے یاد آ گیا تھا کہ اس سے پہلے بھی برادر کبیر کئی بار مر کر زندہ ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی آواز اور لہجہ بلکہ شخصیت بدل کر ایسی ڈرامے بازی کرتا رہتا ہے۔ فی الحال وہ اس بات پر حیران تھی کہ جسے ابھی گولیاں ماری تھیں اسے سچ مچ برادر کبیر سمجھی ہوئی تھی، اور ان دونوں بھائیوں کو ہلاک کرنے کے بعد مردہ برادر کبیر کے چہرے سے میک اپ صاف کر کے مکمل یقین کرنے والی تھی کہ واقعی اس نے MIM کے سربراہ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ ڈرامے باز پھر اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا تھا اور یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ اس محل میں موجود ہے اور کسی بحروب میں نہیں آیا ہے۔ وہ موجود بھی ہو اور نہ بھی ہو تو یہ صاف سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ وہ سایہ بن کر آیا ہے اور کسی کے اندر موجود ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی ڈمی کے اندر ہی سمایا ہوا ہو۔ وہ جنجلا گئی۔ عجیب شخص سے پالا پڑا تھا، وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس زیر زمین رہنے والے کے لیے وہ جزیرہ بہت ہی مناسب تھا۔ وہ ڈمی کو بظاہر دیوی بنا کر رکھتی اور خود وہاں کسی کاٹج میں رہ کر دشمنوں کو بھٹکاتی رہتی اور امریکہ اور اسرائیل جیسے دوستوں کو الو بناتی رہتی۔ اسے مقدر بیگ کی یاد آئی، کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ تقدیر کا ہی تماشا تھا۔ برادر کبیر کا رات استنبول واپس جا رہا تھا مگر نہ جا سکا۔ وہ خود اپنی ڈمی کو جزیرے سے دور کسی دوسرے ملک بھیج کر یہ سب پر اور خصوصاً برادر کبیر پر یہ ظاہر کرنے والی تھی کہ چڑیا اڑ چکی ہے، اب چڑی مار خالی ہاتھ رہے گا۔ لیکن کیا مقدر کا کھیل تھا کہ طیارہ اس کی ڈمی کو واپس جزیرے میں لے آیا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے رگھوناتھ سے بولی، میں برادر کبیر سے نمٹنے میں مصروف رہوں گی، تم اس محل کے معاملات کے ساتھ میری اس ڈمی کی حفاظت کرتے رہو۔ دیوی جی کا حکم سارا آنکھوں پر، کیا ضرورت پیش آئے تو میں آپ کی جگہ دیوی بن کر خیال خوانی کا مظاہرہ کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ ڈمی ہی دیوی جی ہیں۔ ہاں ایسا تو تمہیں کرنا ہوگا، لیکن ایک اہم بات یاد رکھو، برادر کبیر سایہ بن کر یہاں آیا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری ڈمی کے اندر موجود ہے، لہذا محتاط رہنا۔ پھر اس نے خیال خوانی کی پرواز کی اور پارس کے دماغ پر دستک دی۔ پارس کا دماغ بھی تلش میں ہوش ربا تھا۔ جناب علی اسد اللہ تبریزی نے روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس ناقابل فہم بنا دیا تھا۔ وہ آتما شکتی کے ذریعے یوگا جاننے والوں کے اندر پہنچنے کے باوجود یہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ جس کے لیے وہ 10 برس تک رپوش رہ کر ساری دنیا سے اپنی اصلیت چھپانا چاہتی تھی اور اس مقصد میں کامیاب ہونے والی تھی، وہ بھی اپنے پارس کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ اس نے کہا، ہیلو مسٹر کبیر، میں برادر کبیر نہیں کہوں گی کیونکہ برادر تو بھائی کو کہتے ہیں اور تم میرے عشق میں مبتلا ہو۔ میری دیوانگی دیکھو، پہلے تمہیں دیکھے بغیر عشق کیا، آج پہلی بار اس محل میں تمہارے حسن کا جلوہ دیکھ رہا ہوں۔ کیا قیامت ہو، جی چاہتا ہے تمہارے ہی اندر گھر بنا کر رہ جاؤں۔ ابھی تم کہاں ہو؟ سایہ کبھی اپنے جسم سے جدا نہیں ہوتا، اس لیے تمہارے اندر ہوں۔ اوہ، یہ تو تم میرے اندر رہ کر ظلم کر رہے ہو۔ تمہارے اندر رہنا ظلم کیسے ہو گیا؟ خود ہی سوچو، ایک بیوی بھی 24 گھنٹے
بیٹے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی، پھر ہمارا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، تمہیں میرے اندر نہیں رہنا چاہیے، میں غسل خانے جاتی ہوں، لباس تبدیل کرتی ہوں، کیا ایسے میں تمہیں موجود رہنا چاہیے؟ تمہیں صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ غسل خانے جانا ہوگا، لباس تبدیل کرنا ہوگا، ایسے میں کسی غیر کو نہیں رہنا چاہیے۔ بھائی غیریت تو ذرا سی دیر میں ختم ہو جائے گی، ہم غسل خانے میں جانے کی غلطی کریں گے، تمہاری شکایت دور ہو جائے گی۔ تمہیں ایک کنواری لڑکی سے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم کسی بھی کنواری سے پوچھ لو، پہلے شرم آتی ہے، پھر لاکھ اسے بلاؤ کم وقت واپس نہیں آتی۔ کیا تم جانتے ہو میں کسی کی امانت ہوں؟ جو میرا ہونے والا پتی دیو ہے وہ شیر کا بچہ ہے۔ کیا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ انسان ہو کر ایک جانور کو پتی دیو بناؤ گی؟ کیا بکتے ہو؟ شیر میں نے فرحاد علی تیمور کو کہا ہے اور اس کا بیٹا پارس ایک دن میرا پتی بنے گا۔ میں مسلمان ہوں، بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کی عزت کرتا ہوں۔ فرحاد صاحب اور ان کے بیٹوں سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا، اگر ہوگا تو دوست اور بھائی کی حیثیت سے ہوگا۔ اگر میں پارس سے درخواست کروں گا کہ تم پر مر مٹا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ مجھے حاصل کرنے سے باز آ جائے گا، اس لیے کہ اس نے اب تک تمہیں دیکھا نہیں ہے، صرف تمہارے نام سے دھوکہ کھا کر ایک وفادار شی تارا سے محبت کرنے لگا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہے، پہلے میں نے تمہیں دیکھا ہے، اور ایک مسلمان پہلے جسے دیکھ کر اپنا بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے، وہ عورت دوسرے مسلمان کے لیے ماں، بہن اور بیٹی ہوتی ہے۔ تم فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو، میں تمہیں نیکی اور شرافت کی باتیں بتا رہا ہوں۔ جب ایک مسلمان کسی کو پسند کر لے تو دوسرا اس پر میلی نظر نہیں ڈالتا۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان جان دے دے گا مگر ایمان نہیں دے گا، وہ تمہارا دھرم پتی کبھی نہیں بنے گا۔ کیا تم میرے دھرم پتی بن جاؤ گے؟ میں ایسی کوئی چیز بنے بغیر تمہارے اندر پہنچا ہوا ہوں۔ ایک شریف عورت اسی مرد کو اپنا بنا لیتی ہے جو اس کے اندر سما جاتا ہے۔ تم خود ہی بتاؤ، کیا تم شریف عورت نہیں ہو؟ تم بیکار باتوں میں میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ واقعی ابھی دن کے وقت محل کے اس درباری حال میں لوگوں کی موجودگی میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس مسئلے پر رات کو بیڈ روم میں بحث کریں گے۔ کسی کے بیڈ روم میں آنا شرافت نہیں ہے، میں خود نہیں آؤں گا۔ یہ تو تم اپنے پیارے سائے کو خود لے جاؤ گی، جس بستر پر سونے جاؤ گی وہاں کروٹ کروٹ ساتھ رہوں گا۔ تم تو مجھے لاجواب کر دیتے ہو، بھلا میں کیا لاجواب کروں گا؟ خدا نے تمہیں لاجواب بنا کر میرے لیے بھیجا ہے، میں تم سے جیت نہیں سکتی، اس لیے التجا کرتی ہوں کبھی کبھی میرے اندر سے چلے جایا کرو۔ تم جب چاہو گی چلا جایا کروں گا، جب بھی بلاؤ گی حاضر ہو جایا کروں گا، ذرا ابھی نکل کر دکھاؤ۔ یہ لو۔ وہ اس کے اندر سے نکلا۔ دیوی نے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر ایک مردانہ سایہ دیکھا، اس سائے کا گوشت پوست والا جسم نہیں تھا۔ وہ بولی، ہاں میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ میرے اندر نہ رہو؟ کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جایا کرو۔ ہاں تم ہمیشہ رپوش رہی ہو، اب مجھے رہنے دیا کرو۔ کوئی عالیشان بنگلہ چھوڑ کر جھگی میں رہنا نہیں چاہتا، اب جاؤ یہاں سے۔ اب جہاں جاؤں گا وہ بدن جھگی لگے گا، پھر یہ کہ بدن بدلتے رہنے سے میرا چال چلن خراب ہوگا۔ عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے مرد کو اپنے ہی گھر میں رکھے۔ وہ سایہ پھر فرش پر سے رینگتا ہوا ڈمی کے سائے میں جا کر مل گیا، پھر اس کے اندر آ گیا۔ اس نے کہا، میں سمجھ گئی تم مجھے نہیں چھوڑو گے اور نہ ہی میں تم سے پیچھا چھڑا سکوں گی۔ بہرحال ابھی تمہارے دماغ سے جا رہی ہوں، پھر آؤں گی۔ یہ کیا ضروری ہے کہ تم خیال خوانی کے ذریعے آؤ؟ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، زبان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ بے شک یہی کروں گی، لیکن سب کے سامنے تم خود کو میرے اندر ظاہر نہ کرو، ہم صرف تنہائی میں زبان سے گفتگو کیا کریں گے۔ اچھا میں جا رہی ہوں۔ وہ رگھوناتھ کے پاس آ کر بولی، میرا خیال درست نکلا، وہ دشمن سایہ بن کر ڈمی کے اندر ہے، تم ذرا محتاط رہنا، اسے یہی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ڈمی نہیں بلکہ خیال خوانی کرنے والی دیوی ہے۔ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ دماغی طور پر ہوٹل کے اس کمرے میں حاضر ہو گئی جہاں مقدر بیگ کے ساتھ قیام تھا، وہ موجود نہیں تھا۔ اسے آزادی سے خیال خوانی کرنے اور محل پر قبضہ جمانے کے لیے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ وہ جیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہو رہا تھا۔ ایک بار ڈمی شی تارا بنا کر پارس کو دھوکہ دیتی رہی تھی اور اب دیوی شی تارا کی ڈمی بنا کر برادر کبیر
جیسے گاگ انسان کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مارلن کے روپ میں تھی۔ برادر کبیر اسے اینجلا سمجھ کر گیا تھا۔ اب وہ نیا روپ اختیار کر کے اس جزیرے میں ایک اچھا سا کاٹیج خرید کر وہاں مستقل رہائش اختیار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ وہ مقدر بیگ سے رابطہ قائم کر کے اسے بتانا چاہتی تھی کہ ہوٹل کا کمرہ چھوڑ کر جا رہی ہے، اور وہ اتنی بڑی مہربانی کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی تھی کہ جس برادر کبیر کو فریب دینا محال ہوتا، اسے مقدر بیگ نے بٹکا دیا تھا اور اصلی دیوی سے دور کر کے اسے ڈمی کے پاس پہنچا دیا تھا۔ دیوی کی سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں۔ ان سوچ کی لہروں کو مقدر بیگ کا دماغ نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس نے آواز، لہجہ اور شخصیت بدل لی ہے، ورنہ سوچ کی لہریں اسی دماغ سے واپس آتی ہیں جو مردہ ہو جاتا ہے، لیکن مقدر تو آدمی کی آخری سانس تک جیتا ہے۔ مقدر گیا تو سانس گئی، اور سانس گئی تو مقدر گیا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کراچی میں ملک کے تمام صوبوں کے کئی خاندان آباد ہیں۔ یہ شہر صرف ایک ملک پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک سے اپنی بندرگاہ اور بین الاقوامی ایئرپورٹ سے منسلک ہونے کے باعث بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فرحانہ اور ساجد علی صاحب کا ایوان راسکا لاہور سے کراچی آئے تھے، پھر یہاں سے دنیا کی سیر کرنے کے لیے ایک ایک ملک اور ہر ملک کے اہم شہروں میں بظاہر تفریح کے لیے جانا چاہتے تھے۔ یہ فرحانہ کی خواہش تھی۔ ساجد سے محبت ہونے سے پہلے وہ صرف مغل پورہ تک محدود تھی، زیادہ سے زیادہ لاہور کے مختلف علاقوں میں کبھی جاتی رہی تھی۔ نہایت غریب، مظلوم اور کمزور تھی۔ کمزور اس لحاظ سے کہ مضبوط ارادوں کے باوجود ایک لڑکی تھی، حسین بھی تھی اور مستقل مزاج بھی، لیکن کسی شاذ اور مرد کا سہارا نہیں تھا۔ ماں باپ بوڑھے اور لاچار تھے اور بھائی آوارہ اور محلے کا ایک معمولی سا گنڈا تھا۔ اس کے پاس دوسروں کو زیر کرنے والی طاقت تھی، نہ دولت اور نہ ہی یہ دو چیزیں حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ تھا۔ بھلا ہو مقدر بیگ کا ایک دن اس کے گھر آ گیا اور اسے ہزاروں میل دور ماسکو میں قید رہنے والے ایوان راسکا یعنی موجودہ ساجد علی سے خیال خوانی کے ذریعے متعارف کرا دیا۔ ان کی ابتدائی جان پہچان کی تفصیلات بہت پہلے ایک باب میں بیان کی جا چکی ہیں۔ ساجد علی نے اسلام قبول کرنے کے بعد فرحانہ سے نکاح پڑھوایا تھا اور اس کے بعد پہلے اسلام آباد پھر لاہور چلا آیا تھا۔ شادی سے پہلے ہی وہ خیال خوانی کے ذریعے فرحانہ کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن گیا تھا۔ وہ مغل پورہ کے چھوٹے سے مکان سے نکل کر عالی شان کوٹھی میں آ گئی تھی۔ اس شہر کے نامی گرامی گنڈوں اور ضمیر فروش پولیس افسروں کے لیے لوہے کا چنا بن گئی تھی۔ اسے سیاست کے ہارس ٹریڈنگ والے گھوڑے بھی نہیں چبا سکتے تھے۔ اس نے ساجد سے ساری دنیا دیکھنے اور گھومنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ساجد بابا صاحب کے ادارے سے مشورے حاصل کیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ جناب تبریزی نے اسے اجازت دی کہ وہ فرحانہ کی خواہش پوری کرے، کیونکہ اس کی خواہش پوری کرنے کے دوران ان دونوں کو متعدد دشمنوں سے اور مختلف آزمائشی حالات سے گزرنا بھی تھا۔ سفر کا آغاز کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ سے کرنا تھا۔ اپنے ہی ملک کے شہر کراچی پہنچتے ہی ان دونوں کے لیے وہ شہر ایک چیلنج بن گیا۔ ان دونوں وہاں طوائف الملوک کی لا قانونیت اور قتل و غارت گری کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اپنے ملک کے عزیز ترین شہر کو آفات میں چھوڑ کر تفریح کے لیے کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے تھے، لہذا کچھ عرصہ کے لیے وہاں رہ گئے۔ جناب تبریزی نے سجاد کو سمجھا دیا تھا کہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے اسے دیکھے سمجھے، لیکن اپنے طور پر صرف اسی حد تک کچھ کرے جس حد تک مقدر بیگ اجازت دیتا ہے، کیونکہ جب کسی شہر اور ملک کے باشندوں میں اجتماعی آفات نازل ہوتی ہیں تو اس میں قدرت کی بھی کچھ مرضی شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے عوام پر سیاست دانوں اور نوکر شاہی کے کاذب خدا بندوں کو مسلط کر کے اپنے بندوں کی قوت برداشت اور ایمان محکم کو آزماتا ہے، پھر ایسے ثابت قدم باشعور بندوں کے ذریعے تخت کا تختہ کر دیتا ہے اور یوں انہیں مصائب سے نکلنے کا حوصلہ اور سلیقہ بھی سکھاتا ہے۔ تادم تحریر کراچی کے حالات وہاں کی پولیس اور انتظامیہ کے لیے شرمناک ہیں۔ وہاں 2-4 ڈکیٹیاں ہوں، 4-6 کاریں چھینی جائیں اور 2-1 بندے قتل کر دیے جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کراچی میں امن و سکون ہے۔ اگر اسی کو امن و سکون کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد اسلحہ لیے آزاد پھرتے ہیں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ شہر کس طرح آفت زدہ بن چکا ہے۔
روزانہ 2-4 بچوں، 2-4 عورتوں، 2-4 بوڑھوں اور جوانوں کا قتل کیا جانا یا ملک الموت کے لیے ہر روز لنچ اور ڈنر پیش کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ مقتولین کے ورثاء جس کرب و اذیت سے گزر رہے ہیں، اس کے پیش نظر انہیں تسلیاں دینے والے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ ان کے آنسو اس لیے نہیں پوچھے جا سکتے کہ مردوں کی قمیضوں کے دامن اور عورتوں کے دوپٹے لہو سے تار ہیں۔ ایسے میں آنسو پوچھے جا رہے ہیں تو وہ آنسو لہو کی سرخیوں سے پورے پاکستان کے چہرے پر پھیل رہے ہیں اور ملک خدا داد کو ایک عجوبہ اور مضحکہ خیز بنا رہے ہیں۔ کوئی مسلمان پاکستان کو مضحکہ خیز نہیں کہے گا، ایسا غیر مسلم کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے کیا خطرہ تھا کہ انہوں نے پاکستان بنایا۔ بابری مسجد کی تو صرف دیواریں گرائی گئی، پاکستان کی مسجدوں میں تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں۔ مساجد کی 4 دیواری میں نمازیوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک مسجد میں بم کے دھماکے سے جو تباہیاں منظر عام پر آئیں، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ اگر مختلف مسالک کے علماء متحد نہ ہو جاتے اور وہ آپس میں لڑانے والے دشمنوں کی چال بازیوں کو سمجھ نہ لیتے تو شہر میں مسلمانوں کے درمیان ہی زبردست خون ریزی ہوتی اور بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کے تانے دینے والے امریکی اور یورپی ممالک CNN سے یہ تماشا دکھا دیتے کہ دنیا والوں دیکھو، یہ مسلمان ایسے بنیاد پرست ہوتے ہیں کہ غیر مسلم تو کیا خود اپنے ہی دین کے دوسرے فقہ والوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ علماء کرام نے دشمنان اسلام کی ایسی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ فرحانہ اور ساجد نے پرل ہوٹل میں قیام کیا تھا اور وہاں سے کراچی کی کار لے کر کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ہر صبح اخبارات میں یہی بتاتے تھے کہ نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر یا کاروں پر بیٹھ کر فائرنگ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ہر چوراہے پر پولیس اور رینجرز کھڑے رہتے تھے اور گزرنے والی گاڑیوں کو روک کر چیک کرتے تھے۔ اس کے باوجود فائرنگ کرنے والے آزادانہ گھومتے تھے۔ ان نامعلوم افراد سے کبھی کوئی پکڑا نہیں گیا، کوئی مجرم گرفتار نہیں ہوتا تھا۔ فرحانہ نے ساجد سے کہا، کیا اس سے صاف ظاہر نہیں ہوتا کہ یہاں کی پولیس اور انتظامیہ جان بوجھ کر ان دہشت گردوں کو چھوٹ دے رہی ہے بلکہ ان کے لیے سہولتیں فراہم کر رہی ہے؟ ساجد نے کہا، ظاہر تو یہی ہوتا ہے، ویسے جب تک میں کسی دہشت گرد کے دماغ میں نہیں پہنچوں گا تب تک حقیقت معلوم نہیں ہوگی۔ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کب کوئی گولی ہماری طرف آ جائے۔ ان دہشت گردوں کے حملے کسی خاص دشمن کے لیے نہیں ہوتے، وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں۔ ایک شیر خوار بچہ ماں کی چھاتی سے لگا ہوا تھا، ایک گولی اس بچے کو لگی جو دوستی اور دشمنی تو کیا اس دنیا کو بھی نہیں سمجھتا تھا، صرف ماں کی چھاتی کو پہچانتا تھا۔ وہ چھاتی سے لگا نہ ہوتا تو گولی ماں کے سینے کے پار ہوتی۔ کیا بچہ تھا کہ ماں کے لیے ڈھال بن گیا، دنیا میں 4 دن کے لیے آیا اور ماں کے دودھ کا حق ادا کر گیا۔ انہیں یہاں دوسرا مہینہ گزر رہا تھا اور ان کے ساتھ کوئی واردات نہیں ہوئی تھی، نہ کسی نے ان پر گولیاں چلائی تھی، نہ ان سے نقدی اور زیور چھینے تھے اور نہ ہی کار چھین کر لے گئے تھے، جبکہ روزانہ ایسی ہی وارداتوں کی خبریں شائع ہوتی تھیں اور یہ خبریں جھوٹی نہیں ہوتی تھیں۔ اخبارات پڑھنے کے بعد فرحانہ اور ساجد ان علاقوں میں جاتے تھے اور بے گناہ افراد کی لاشیں دیکھتے تھے۔ فرحانہ نے ہوٹل کے آرام دہ بستر پر لیٹ کر کہا، ساجد مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہاں کے تمام دہشت گردوں کو تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے کا علم ہو گیا ہے، اسی لیے وہ ہماری طرف رخ نہیں کرتے ہیں۔ تمہیں کار ڈرائیو کرتے دیکھ کر وہ دور سے کترا جاتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ بڑی بچکانہ سی بات ہے، لیکن ہماری شادی کی رات اسلام آباد میں کئی غیر ملکی دہشت گرد تخریب کاری اور اسلحہ فروش پکڑے گئے تھے اور فرحاد صاحب کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے خوفزدہ ہو کر فرار ہو گئے تھے۔ وہ فرار ہونے والے ہم دونوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر ہم اس آفت زدہ شہر میں اور کچھ دنوں تک محفوظ رہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہی اسلام آباد والے مجرم یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں اور ہمیں پہچان کر ہم سے کترا رہے ہیں۔ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ اسلام آباد کی طرح فرحاد صاحب کی ٹیلی پیتھی جاننے والی ٹیم ہماری پشت پر ہے۔ ساجد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مزید بولا، یہ درست ہے کہ یہاں بے گناہ شہری مارے جا رہے ہیں، لیکن مختلف سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے پرجوش کارکن بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اس
کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کئی مختلف سیاسی پارٹیوں کے دہشت گرد ہیں اور وہ سب ہی ہمیں نہیں پہچانتے ہیں، نہ پہچانے یا پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں، اس لیے وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کا رخ دوسری طرف کر دیتے ہیں۔ ساجد نے کہا خدا نہ کرے کہ انسانوں کی جانوں سے کھیلنے والے ہمارے رشتہ دار ہوں، ویسے ایک بات عقل میں آ رہی ہے، ہمیں کسی طرح ایسے مجرموں کے جال میں پھنسنا چاہیے جو لوٹ مار کرتے ہیں، نقدی زیورات اور کاریں چھین کر فرار ہو جاتے ہیں۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے ہمارا سامنا کیسے ہوگا۔ میری سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھو ہم پرل ہوٹل میں رہتے ہیں، اگرچہ یہ بہت مہنگا ہوٹل ہے، اس کے باوجود مجرم ہمیں باہر سے آئے ہوئے مسافر سمجھتے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ مسافر لاکھوں روپے لے کر تو نہیں گھومتے، پھر یہ کہ وہ پیجیرو اور لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں چھینتے ہیں اور انہیں اندرون ملک بڑے بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں کو فروخت کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم کرائے کی معمولی سی کار میں گھومتے ہیں، ایسے میں کوئی ڈاکو یا دہشت گرد ہمیں گھاس نہیں ڈالے گا۔ تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں خود کو کروڑ پتی یا ارب پتی ظاہر کرنا ہوگا۔ ہاں، ہم یہ بھی اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ مختلف سیاسی پارٹی کے لوگ سرمایہ داروں سے، بڑی بڑی دکانداروں اور تاجروں سے بتے وصول کرتے ہیں، اور ایسے نامعلوم مجرم بھی ہوتے ہیں جو فون وغیرہ پر دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر 20-25 لاکھ روپے ادا نہ کیے گئے تو انکار کرنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ فرحانہ نے کہا تو پھر ایسا ہی کرتے ہیں، ہم رئیس ابن رئیس بن جاتے ہیں۔ تمہاری ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسا بن جانا کچھ مشکل تو نہیں ہے، قطعی مشکل نہیں تھا۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے کسی بھی ارب پتی سیٹ کو ٹریپ کر کے اس سے کروڑوں روپے حاصل کر کے 1.5-2 کروڑ کی شاندار کوٹھی اور پجیرو یا لینڈ کروزر جیسی 2-4 گاڑیاں خرید سکتا تھا، لیکن کوٹھی اور گاڑیوں کے خریدنے کے سلسلے میں کاغذی کارروائیوں میں کئی دن گزر سکتے تھے۔ ساجد نے فرحانہ سے کہا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہاں کے ارب پتی تاجروں نے اپنی بیوی بچوں کو حفاظت کی خاطر ملک سے باہر بھیج دیا ہے اور خود تنہا رہ کر حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے کسی تاجر پر تنظیمی عمل کر کے اسے تابع دار بنا کر اس کی کوٹھی میں رہ سکتے ہیں، اس طرح ہمارا سامنا اصل مجرموں سے ہو سکے گا۔ فرحانہ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھائی، پھر اس کی ورق گردانی کرتے ہوئے بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان کے نمبر باری باری ڈائل کرنے لگی۔ فون پر جس سے بھی رابطہ ہوتا تھا ساجد فرحانہ کے اندر رہ کر اس کی آواز سنتا تھا، اس کے خیال پڑتا تھا، پھر کہتا تھا یہ ہمارے کام کا بندہ نہیں ہے، کسی اور کو فون کرو۔ وہ پھر کسی دوسرے کو فون کرتی تھی۔ آخر ایک ایسا تاجر ملا جو ارب پتی تھا لیکن دولت ایسے چھپا کر رکھتا تھا اور کاروبار میں ایسے بڑے بڑے نقصانات دکھایا کرتا تھا کہ انکم ٹیکس والے اس سے 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ وصول نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ خفیہ دھندوں کے ذریعے انکم ٹیکس کے طور پر ادا کیے گئے لاکھ یا 1.5 لاکھ کی جگہ کروڑوں روپے کما لیتا تھا۔ نہایت کنجوس تھا اور بے حد عیاش تھا۔ حسین عورتوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس نے بیوی سے کہا تھا کہ دہشت گرد اسے دھمکیاں دیتے ہیں، بیوی کی زندگی خطرے میں ہے، لہذا وہ میکے چلی جائے۔ وہ بیچاری بچوں کی سلامتی کی خاطر پنڈی چلی گئی تھی۔ ساجد نے اس سے فون پر کہا ہیلو چودھری صفدر نواز، اتنی عالی شان کوٹھی میں بند ہو کر بڑے بڑے نوٹ گنتے رہتے ہو، اس میں ہمارا بھی تو حصہ ہے۔ وہ ناگواری سے بولا کون ہو تم؟ کیا مجھے دھمکیاں دے کر مروب کرنا چاہتے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتا ہوں، اس ملک میں جتنے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان میں تمہارا بھی نام ہے، تم تاجر بھی ہو اور ایک ایسے سرکاری عہدے دار ہو جس کے آگے ہر آنے والی یا قائم رہنے والی حکومت مجبور ہوتی ہے، تمہیں اس قدر تحفظ فراہم کرتی ہے کہ کوئی تمہارے کالے دندوں کا حساب نہیں لیتا ہے۔ اس کے عوض تم بھی حکومت کے اعلیٰ عہدے داروں کی حفاظت کرتے ہو، اپوزیشن اور دوسری سیاسی پارٹیوں سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے تم نے دہشت گردوں کی ایک ایجنسی کی خدمات حاصل کی ہیں۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ تم کون ہو اور یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ اتنے اندر کے گہرے راز معلوم کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ باتیں نہ بناؤ، تم اس ملک کی بڑی اپوزیشن یا چھوٹی اپوزیشن کے کارندے ہو؟ کیا حرام موت مرنے کے لیے مجھے
مجھے فون کیا ہے؟ ہم پچھلے 2 ہفتوں سے کسی دہشت گرد کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی کم وقت سامنے ہی نہیں آتا تھا۔ آج تم سے گفتگو کا شرف حاصل ہو گیا۔ ہم چھوٹی مچھلی پکڑنا چاہتے تھے، بڑی مچھلی ہاتھ آ گئی۔ تم ہی وہ دلال ہو جو بیرون ملک کے ایک دہشت گرد گروپ کو بلا کر یہاں ان کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہو۔ بکواس مت کرو، کیا تمہاری سیاسی پارٹی والوں نے افغانستان سے ایک دہشت گرد گروپ کو نہیں بلایا ہے، یا خود اپنے پیدا کردہ دہشت گردوں سے ہمارے لوگوں کو قتل نہیں کرا رہے؟ تم مجھے جو بھی سمجھ لو، مجھے اپنے دہشت گردوں کی پرورش کے لیے 25 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ آج رات یہ رقم تیار رکھنا، میرے لوگ آئیں گے اور رقم لے جائیں گے۔ 25 کروڑ کیا، 25 پیسے ہیں جو کوٹھی میں رکھے رہتے ہیں۔ کیا یہ رقم تمہارے باپ کی ہے؟ ساجد نے فون بند کر دیا۔ چودھری صفدر نواز کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس نے غصے سے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اس کا ایک سیکرٹری کہہ رہا تھا، سر ایکسچینج والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی نے کارڈ فون بوتھ سے باتیں کی ہیں اور یہ فون بوتھ صدر کے علاقے میں ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ اسے ساجد کی یہ بات یاد آ رہی تھی کہ ایک بڑی مچھلی ہاتھ آ گئی ہے اور وہ ارب پتی ایک دہشت گرد گروپ کو یہاں بلا کر ان کے لیے سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ اس نے متعلقہ کام سے موبائل فون کے ذریعے باری باری رابطہ قائم کیا اور انہیں ایک اجنبی کے فون کے متعلق بتایا کہ وہ اجنبی اسے دہشت گرد گروپ کے ایک دلال کی حیثیت سے جانتا ہے اور اس سے 25 کروڑ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسے فون پر یہی جواب ملا کہ اسے یا اس کے آدمیوں کو 25 کروڑ لینے کے لیے آنے دو، انہیں گرفتار کر کے حقیقت اگلوا لی جائے گی۔ پھر چودھری صفدر نواز نے دہشت گرد گروپ کے کمانڈر سے رابطہ کیا، اسے بھی اجنبی کے متعلق بتایا، پھر کہا اپنے تربیت یافتہ نشانے باز افراد کی خفیہ ڈیوٹی میری کوٹھی پر لگاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ آج رات یہاں آنے والوں کو گھیرنے اور زندہ پکڑنے کی کوشش کریں یا صرف زخمی کریں، ہم انہیں گرفتار کر کے ان سے بہت کچھ اگلوانا چاہتے ہیں۔ ساجد نے کار کے پاس آ کر فرحانہ سے کہا، یہ ہم نے عقل مندی کی کہ صفدر نواز کے خیالات پڑھنے کے بعد ہوٹل سے فون نہیں کیا۔ اس کے سیکرٹری نے اسے بتایا ہے کہ میں اس فون بوتھ سے باتیں کر رہا تھا، اب تم ڈرائیو کرو، میں تمہارے پاس بیٹھ کر خیال خوانی کروں گا۔ وہاں ان کے درمیان بڑی کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئی، ساجد اس کی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کار چلانے لگی اور وہ اسے بتانے لگا کہ صفدر نواز سے کیا گفتگو ہوتی رہی۔ فرحانہ نے کہا 25 کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور اتنی رقم ان حالات میں کوئی اپنے پاس نہیں رکھتا، میرا خیال ہے تم نے اسے محض دھمکی دی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ رقم تو اس سے وصول کرنا ہی ہے۔ اس کے چور خیالات نے بتایا ہے کہ وہ تمام کالا دھن کوٹھی کے تہہ خانے میں رکھتا ہے اور اس تہہ خانے کا چور دروازہ کہاں ہے یہ صرف وہی جانتا ہے، اور اب میں بھی جب چاہوں گا جان لوں گا۔ وہ صدر سے گورا قبرستان کے راستے پر لانڈی کی سمت جا رہے تھے۔ فرحانہ نے عقب نما آئینے میں دیکھ کر کہا، پیچھے ایک یلو کیب ہے، اس کی پچھلی سیٹ کی کھڑکی سے ایک گن نظر آ رہی ہے۔ ساجد نے اپنی طرف کے عقب نما آئینے میں دیکھا، اس یلو کیب کی دوسری کھڑکی سے بھی ایک گن دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا، تم گاڑی کی رفتار بڑھاتی جاؤ، ان لوگوں کا عام سا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آگے والی گاڑی کو اوورٹیک کرتے وقت فائرنگ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ فرحانہ رفتار بڑھا رہی تھی، پیچھے والی گاڑی کی بھی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ ساجد نے کہا، تمہاری ڈرائیونگ کی کامیابی اسی میں ہے کہ انہیں آگے بڑھنے کا راستہ نہ دو اور پچھلی گاڑی کے دائیں بائیں سائیڈ میں بھی نہ رہو، ٹھیک اس گاڑی کے سامنے چلتی رہو گی تو انہیں کھڑکیوں سے لٹک کر فائرنگ کا موقع نہیں ملے گا۔ فرحانہ اس کے کہنے کے مطابق بڑی کامیابی سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ تقریباً 200 گز تک ایسی تیز رفتاری سے آگے پیچھے دوڑتے رہے۔ پھر ساجد نے فرحانہ دماغ میں پہنچ کر خیال خوانی کے ذریعے اچانک اسے بریک لگوایا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا تاکہ اچانک گاڑی کے رکنے سے وہ اسٹیئرنگ سے نہ ٹکرائے۔ پیچھے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آگے والی گاڑی توقع کے خلاف رکے گی۔ ان کی گاڑی آ کر اگلی گاڑی تک ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے بریک لگائے لیکن زخمی بھی ہوا۔ پیچھے اسلحہ برادر بھی 2 سیٹوں کے درمیان سینڈوچ بن گئے اور غصے میں گالیاں بکنے لگے۔ ساجد یہی چاہتا تھا، ان کی آوازیں سننے کے لیے ہی اس نے یہ چال چلی تھی۔ فرحانہ کو بچا لیا تھا، خود ڈیش بورڈ سے
ٹکرا کر ذرا سا زخمی ہوا تھا، لیکن خیال خوانی کے قابل تھا۔ گالیاں دینے والوں میں سے ایک کے اندر پہنچ گیا۔ اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ وہ تعداد میں 4 ہیں۔ آگے ڈرائیور کے ساتھ ان کا ٹرینر بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک ٹی ٹی ہے، پیچھے 2 گن مین ہیں۔ ساجد ٹرینر یعنی دہشت گردی کی ٹریننگ دینے والے کے اندر تھا، چونکہ وہ ان سب کا بڑا تھا اور غصے والا تھا، اسی لیے بے تحاشا گالیاں بکنے لگا تھا۔ وہ ڈیش بورڈ سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا تھا۔ ساجد نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا۔ اس نے سیٹ کے نیچے گری ہوئی ٹی ٹی اٹھائی، پھر پیچھے گھوم کر اپنے دونوں مسلح شاگردوں کو 2 گولیاں مار کر ختم کیا۔ تیسری گولی ڈرائیور کی کھوپڑی پر اتار دی، پھر ٹی ٹی کو وہیں پھینک کر یلو کیب سے نکل کر ساجد کی کار کی پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ فرحانہ سوالیہ نظروں سے کبھی ساجد کو اور کبھی دشمن کو دیکھ رہی تھی۔ ساجد نے ٹرینر کے دماغ میں ایک زلزلہ پیدا کیا، وہ چیخیں مارنے اور پچھلی سیٹ پر تڑپنے لگا۔ ساجد فرحانہ سے بولا، گاڑی سائیڈ میں لاؤ، یہ دہشت گردوں کو ٹریننگ دینے والا ماسٹر ہے، یوگا کا ماہر ہے، زخمی ہو گیا تھا اس لیے مجھے اس کے اندر جگہ مل گئی ہے، میں نے زلزلہ پیدا کر کے اس کے دماغ کو اور پلپلا کر دیا ہے، اب یہ چور خیالات چھپا نہیں سکے گا۔ فرحانہ نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تم بھی زخمی ہو گئے ہو، میں پہلے سے اپنی پلاننگ کے مطابق محتاط تھا، اس لیے معمولی سا زخم ہے، مجھے تم پر فخر ہے، تم نے مجھے زخمی نہیں ہونے دیا، تم میرا دل ہو اور کوئی اپنے دل پر زخم نہیں لگاتا، اب خاموش رہو، مجھے دشمن کا جغرافیہ پڑھنے دو۔ کار کے اندر خاموشی رہی، لیکن پیچھے سیٹ پر پڑا ہوا ٹرینر تکلیف سے کراہتا رہا۔ اس کا نام اور خفیہ اڈا معلوم کرنے کے بعد ساجد نے کار روکنے کے لیے کہا۔ فرحانہ نے کار روک دی، ٹرینر پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ساجد نے کہا، اب ہوٹل واپس چلو۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔